بہت ایسا ہوا ہے کہ جب میں ٹیم میں تھا تو کچھ لوگوں سے نہیں برداشت ہوتا تھا میں. ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ میں نے سامان ومان سمجھو جلا دیا تھا، کرکٹ بیٹ وغیرہ. اس لیے پالیٹکس بہت زیادہ تھی. لیکن جب میں ایز اے کیپٹن بنا دوبارہ کپتان، جب میں کپتان آیا، آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے اپنے آپ سے فیصلہ کیا کہ کیا انہوں نے جو میرے ساتھ کیا میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں. اب مجھے پاور مل گئی ہے، ٹھیک ہے. میں نے اپنے آپ سے سوال کیا اور الحمدللہ جواب آیا کہ نہیں، تم نے ایسا نہیں کرنا. اور میں انہی پلیئروں کو واپس ٹیم میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ اچھا کرو، اچھا سوچو، سارے معاملات اوپر سے چل رہے ہیں. مگر آپ نے ظاہر ہے بعض اوقات بعض معاملات پہ جنہوں نے پاکستان کرکٹ کو بہت ڈیمیج کیا، 2010 میں آپ نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، کیا اس فیصلے میں وہ وجہ بھی رہی شامل کہ وہ جو سپاٹ فکسنگ سکینڈل تھا اس کا آپ کو پہلے سے علم ہو گیا تھا؟ اور سننے میں بہت ہی افسانوی کہانی لگتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی موبائل گیا اور وہ آپ کا دوست تھا اور اس نے آپ کو وہ سارے میسیجز دکھا دیے. یہ فیصلہ اس وجہ سے بھی رہا؟ اچھا، میں اس وقت نا کیونکہ میرے پاس جب میسیجز وغیرہ آ گئے تھے کسی طریقے سے آ گئے تھے بس، تو وہ میں نے مینجمنٹ سے شیئر کیے. مینجمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا کیونکہ میں کپتان تھا اور میری کپتانی میں اگر اس طرح کی چیز ہو رہی تھی. میں نے ان لڑکوں کو بھی سمجھایا، میں نے مینجمنٹ کو بھی سمجھایا، لیکن جب وہ فیصلہ نہیں کر پائے تو پھر اوپر والے کا بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے. تو بس وہاں سے وہ فیصلہ ہو گیا اور وہ لڑکوں نے پکڑ میں آنا ہی تھا. آپ ایک غلط کام کر رہے ہو، آپ ملک کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہو، تو ظاہری بات ہے پھر آئی تھنک کہ وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مشکل تھا ٹیم دوبارہ مجھے بنانا. وہ تین لڑکے تینوں میچ ونر تھے میرے، ان تینوں کے بغیر میں 2011 کے ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کو لے کے گیا. الحمدللہ یونس خان، مصباح الحق، شعیب اختر، کامران اکمل، عمر گل، ان ساروں نے بڑا زبردست، ہمیں امید نہیں تھی بلکہ عوام کو بھی امید نہیں تھی کہ ہم سیمی فائنل تک پہنچیں گے، تو الحمدللہ سیمی فائنل تک پہنچے. کیسا محسوس ہوتا ہے جب اسٹیڈیم لاکھوں کا ہو، ہزاروں کا تو ہو، اور بوم بوم کی آوازیں لگ رہی ہوں؟ بس پھر تو میں بندہ کہے کہ چوئنگم کھائے. یار مشکل پتہ کیا اس لیے تھا کہ کیونکہ میں ڈریسنگ روم میں اگر جس طرح بھی بیٹھا نا، میچ چل رہا ہے میں دیکھ رہا ہوتا تھا، میں کہتا تھا یار نہیں میں جاؤں گا. اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں میں کہ میں جاؤں گا، 8 بالیں آرام سے سنگل ڈبل یہ وہ. لیکن جیسے ہی میں رسہ کراس کرتا تھا نا، بس وہ شور شرابہ ہوتا تھا نا، وہ بلوا دیتا تھا مجھے. بس پھر میں چاہتا تھا کہ سنگل ڈبل نہیں، کچھ چھکا چوکا لگ جائے تاکہ کانفیڈنس واپس آئے. بڑا مشکل، خاص طور پہ جب کوچز تھوڑے سے فرعون ٹائپ کے ہوں تو پھر اور مشکل ہے کہ آپ آؤٹ ہو کے آؤ گے، وہ اوپر سے منہ بنائے ہوئے ہوں گے، میڈیا کا پریشر، سلیکشن کمیٹی کا پریشر، یہ سارے پریشروں میں سے. اچھا، ہم تھوڑا سا ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں زندگی میں رومانس بھی شامل رہے. اب آپ کی شادی بڑی جلدی ہو گئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا پھر شعیب کی ثانیہ سے شادی ہوئی. اس سے پہلے بھی ہمارے کرکٹرز رہے ہیں جن کی بالی ووڈ میں شادیاں ہوئی ہیں. When we were growing up, ہمیں یہ کیوں پتا تھا کہ، یا ہم سنتے تھے اپنے بڑے کزن سے کہ سونالی بیندرے بہت مرتی ہے شاہد آفریدی پہ. یہ مطلب اس میں کیا حقیقت تھی؟ مطلب were you friends، دوستی تھی، کوئی انٹرسٹ ان کی طرف سے تھا، کوئی قصہ تھا؟ یار عبداللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے نانا بنا دیا. اب نانا کی تم باتیں سن کروا رہے ہو. ابھی نوازے چھوٹے ہیں نا، ابھی سمجھ نہیں آئے گی. ڈیلیٹ کرو یہ سب. اچھا چلے ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے ڈیلیٹ کر دیں. باقی سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی. اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں. میری بات سنیں، انہیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے لوگ آپ کے بالوں کے فین ہیں ماشاءاللہ، آپ کی لکس کے فین ہیں. میں آپ کے دانتوں کا بھی فین ہوں، کیونکہ جب پاکستان ہار رہا ہوتا ہے نا تو یہ ہارڈ بال چبا جاتے ہیں. صرف وہ ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یار میں نے کہا مختلف طریقے سے، کچھ لوگ ناخن سے کرتے ہیں، کچھ پچ سے بال خراب کرتے ہیں. میں نے کہا چھپ چھپ کے کیوں کام کرتے ہیں، کھل کے کریں. اور پھر سپائک سے وکٹیں بھی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. مطلب ملک سے پوچھا وہ بس میچ کے لیے تھوڑا سا میں اتنا پاگل تھا کہ میں وہ میچ جیتنا چاہ رہا تھا. آپ میچ جیتنا چاہ رہے تھے؟ میں جیتنا چاہ رہا تھا. مجھے پتا تھا کہ میرے فاسٹ بالر جو ہے نا وہ بغیر بنے ہوئے بال نہیں کر سکتے تو میں ان کی ہیلپ کر رہا تھا. خیر مذاق سے ہٹ کے یہ پچ والا ڈیسیجن اینڈ بال والا، کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہو جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے. لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو پھر آج ہم کیا اور بھی پوائنٹ آف ڈسکشن ایز ویل. دیکھیں سوشل میڈیا آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں، جس کا جو دل چاہے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا.
کہیں. آپ نے کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے, بالکل مجھے کرٹیسائز کرنا ہے نا, بالکل کریں, آپ کا جو دل چاہے, لیکن اپنے الفاظوں کا چناؤ اچھا کریں. آپ ڈاکٹر انجینئر ہوں گے لیکن اگر آپ کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہوگی تو پھر فائدہ نہیں ہے. اپنی تربیت پہلے رکھیں. اور جتنے بھی آپ پہ بڑے بزرگ نظر آ رہے ہیں, ان سے میں صرف ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت لازمی کریں. ڈاکٹر انجینئر اس نے بن جانا ہے لیکن تربیت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. خدا کے لیے اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے تھوڑا سا دور رکھیں. تھوڑا سا جو آپ لوگوں کا والدین کا خواب ہے اس بچے کی اس میں ہیلپ کریں. آپ کو پتا ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو جب ان کا نکاح ہوا ہے اس کے بعد جا کے میں نے موبائل فون دیے. نہیں, ہمیں بچوں پہ, ٹھیک ہے بچوں سے ہم سب کو پیار ہے, لیکن بچوں پہ شیروں کی نظر بھی رکھنی ہے آپ لوگوں نے. آج کل ماحول ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ اپنی آنکھیں بند کر سکیں. اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. یہ 16, 17, 18, 19, 20 یہ جو عمر ہے یہ بہت خطرناک عمر ہے. ہماری دادی کا اس میں بچوں کو بہت زیادہ ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پلیز اپنے بچوں کو یہ ٹک ٹاک والی دنیا سے نکال کے اصلی دنیا میں لے کے آئیں. کہتے تھے کہ پہلے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن نگاہ شیر کی رکھو. بالکل. تو یہ شاہین آفریدی کو اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کیسے ہوا پھر؟ مطلب آپ نے بچیوں کے نکاح کا بھی ذکر کیا, فیملی سے رشتہ آیا, یا آپ کو ایک نیا لڑکا ہے اچھا لگا؟ بعض لڑکے آپ کو اچھے لگتے ہیں, ظاہر ہے آپ بچیوں کے باپ ہیں, ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے بچیاں گھر میں جائیں, اچھی جگہ شادی ہو, سیٹل ہو. عبداللہ میرے خیال میں شاہین کی فیملی نے شاہین کے اوپر شیروں والی نظر رکھی ہوئی تھی. اچھا. اس کی تربیت اچھی ہوئی تھی. تو دیکھیں وہی والی بات ہے, ظاہری بات ہے بیٹی ہے, ایسے نہیں کسی کے ہاتھ میں. Absolutely. تو شاہین کے بارے میں, کیونکہ میرے جو بڑے تھے اور شاہین کی فیملی کے جو بڑے, وہ آپس میں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے, کیونکہ ہم کراچی شفٹ ہو گئے تھے تو اتنا انٹریکشن نہیں تھا. لیکن شاہین کے بارے میں جتنے بھی جن کے ساتھ وہ کھیلتا تھا, انڈر 19, انڈر 16 جو بھی, ان سب کے پاس سارے جس کوچز کے انڈر میں وہ کھیلا ہے وہ سب نے کافی تعریف کی تھی. مطلب ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ ہوتا ہے, رشتہ ہوتا ہے نا, لڑکے کی انکوائری بیٹھتی ہے, اب دفتروں میں انکوائری ہو رہی ہے, کالیگز میں ہو رہی ہے, وہ آپ نے انکوائری کی تھی؟ نہیں, ضروری تھا, ہے نا, بالکل ضروری. لڑکا پاس ہو گیا. ہاں بالکل. میرا مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے لڑکا بھی اچھا ہونا چاہیے, بیٹی لڑکی بھی اچھی ہونی چاہیے, تاکہ رشتہ جائے آگے جائے اور ایک اچھی نسل تیار ہو اس ملک کے لیے. اب نانا بن کے کیسا لگ رہا ہے؟ Is it not the greatest joy in life? میں ابھی نہیں مان رہا اپنے آپ کو نانا. میں نے کہا جب تک میری 5ویں بیٹی کے بچے نہیں ہوں گے تب تک میں نانا نہیں ہوں. لگتا بھی نہیں ہے کہیں سے فائدہ میں. اچھا, اب بھی بہت سارے مسئلے ہماری کرکٹ میں چل رہے ہیں, پرٹیکولرلی اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹیم میں ذرا سہارا آیا ہے. اگلا شاہد آفریدی, اگلا وسیم اکرم, اگلا شعیب اختر, سفیان ہیں, سائم ہیں, مطلب ابھی بہت سارے لڑکے آ رہے ہیں, ٹرائی بھی کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے وہ جو بات کی جاتی تھی کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, پیچھے مڑ کے دیکھیں خالی ہے پول, ایسا نہیں تھا؟ ٹیلنٹ ہے, لیکن ٹیلنٹ ضائع بھی اس ملک میں ویسے ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے اکیڈمیز کا ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ جیسے کے پی کے کی میں نے اس دن بھی بات کی ہے کہ کے پی کے سے سب سے زیادہ ٹیلنٹ آتا ہے. کتنی اکیڈمیز ہیں ذرا جا کے دیکھ لیں. True. اب کے پی کے کا بچہ کراچی یا لاہور کیوں جاتا ہے؟ یہ سندھ کا بچہ کراچی کیوں آتا ہے؟ وہاں پہ فیسلٹیز کیوں نہیں ہے اس بچوں کے پاس؟ آپ ان فیسلٹیز کے بنانے پہ بھی آپ کا ادارہ یا آپ کسی سے رابطے میں ہیں کہ آپ اس کے لیے بھی کچھ کر سکیں؟ میں نے یہاں پہ صوبائی گورنمنٹ سے بھی اور کے ایم سی والوں سے بھی 2-4 دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ کوئی جگہ ہو, کوئی گراؤنڈ. آپ خود ہی کر لیں, میں تو کہوں آپ خود. بس اب حالات یہی ہو گئے, میں نے خود شروع کر دیا سمجھے تقریباً. اور میری بڑی خواہش تھی اس شہر کے بچوں کے لیے, کیونکہ یہاں پہ ٹیلنٹ بہت, یہاں سے بڑے کرکٹرز نکلے ہیں اور بڑی ٹاپ کرکٹ ہوتی تھی کراچی کے اندر. یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کیسر بھائی کو. تو یہاں پہ کرکٹ, اب وہ کرکٹرز زیادہ نظر نہیں آتے کیونکہ یہاں پہ جو پچز بنتی ہیں, سیمنٹ کرکٹ ختم نہیں ہونی چاہیے تھی, سیمنٹ کرکٹ ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ جو پچز بنتی ہیں گراؤنڈ کے اندر, وہ نی سے اوپر تو بال آتا ہی نہیں ہے. اور جب آپ نیشنل کرکٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تو باؤنسی ٹریکس ہوتے ہیں یا اچھی بیٹر پچز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ جو کراچی ایک دور میں تھا کہ سب سے زیادہ بیٹسمین یہاں سے آتے تھے اور پنجاب سے بالرز آتے تھے. لیکن عبداللہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اس طرح کا اسٹانس لینے کے لیے خود کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا کرنا پڑے گا. کیا اس سے مراد؟ آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا کریں, آپ اپنے آپ کو دنیائی کرکٹ میں منوائیں. آپ کے جتنے بھی چیئرمین آتے ہیں, ان کا سب سے امپورٹنٹ کام جو ہوتا ہے وہ دوسرے بورڈز کے ساتھ, ان کے چیئرمینز کے ساتھ
ان کے ساتھ 1-to-1 انٹریکشن، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا بہت ضروری ہے، جو آپ کو ایک لابنگ ہوتی ہے اس لیول پہ جا کے. اگر آپ نے یہ چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے انڈیا نہیں آ رہا، اب انڈیا کیوں نہیں آ رہا، باقی ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، یا آئی سی سی ڈیسیجن کیوں نہیں لے پا رہے. آئی مین کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو مارکیٹ انڈیا کی ہے، ٹھیک ہے Obviously بہت پیسہ انوالوڈ ہے، بہت پیسے بہت بڑی انوالو ہے اس market کے ہے. اندر، لیکن آئی سی سی کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. یا وہ پیسوں میں آج پیسوں پہ بک جائے، یا پھر پوری کرکٹ کھلائے اور سارے ملکوں کے لیے. کیونکہ پاکستان نے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، انڈیا میں ہو، جہاں حالات خراب تھے ہم نے ہمیشہ گئے، ہم نے سپورٹ کیا ہے. ہمیشہ میں کرکٹ کو، اسپورٹس کو سب سے بیسٹ ڈپلومیسی کہتا ہوں. اور ابھی جو ہمارا سٹانس ہے، جو ہم نے لیا ہوا ہے، جو بالکل فارمولا ٹھیک ہے. ہم نے پیش کیا ہے، صحیح ہے یہ؟ ٹھیک ہے، آپ کو موجودہ اگر انڈیا ادھر نہیں آتا ہمیں بھی انڈیا جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، موجودہ چیئرمین پی سی بی سے کیا توقعات ہیں؟ ابھی تو ظاہر ہے کچھ عرصہ ہو گیا انہیں، اور بہت متحرک ہیں، اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ان پہ، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جس ڈائریکشن میں ابھی ہماری کرکٹ چل پڑی ہے وہ ٹھیک ہے؟ پلیئرز کو ریسٹ دینا یہ بہت اچھا سائن ہے، چاہے جی وہ بالکل. شاہین ہو، بابر ہو، رضوان ہو، بالکل ریسٹ دینا نئے چاہیے. لڑکے آزمانا. ہاں، اور ڈومیسٹک کے پرفارمرز کو چانس دینا اگینسٹ، ٹھیک ہے سری لنکا، بنگلہ دیش، جو بھی ٹیم ہے یہ بھی اچھی ہو گئی خیر، سری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ، زمبابوے وغیرہ، ان کے خلاف پوری اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. آپ کے ڈومیسٹک کے جو ٹاپ پرفارمرز ہیں ان کو چانس دینا چاہیے.